السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 284، 285 اور 286 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر اپنے جی کی بات ظاہر کرو گے یا اسے چھپاؤ گے تو تم سے اللہ اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سب مال و زمین آسمان کی ساری کائنات اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر تم اس کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرو گے تو تمہارا نہ کوئی احسان ہے، نہ اس سے تمہارا مال میں کچھ کمی آئے گی۔ وہ تمہارے ظاہر و باطن ہر شے کا محاسبہ لے گا۔ نجات و عذاب پر اسے کامل اختیار ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا، اور مسلمانوں نے بھی سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو مانا، اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، کہ ہم کسی کو جدا نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف فرمائی، جس سے ان کے دلوں کو تسلی ہوئی۔ صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اہل کتاب کی طرف نبیوں میں فرق رد نہیں رکھتے، بلکہ سب کو اس کا رسول اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ ہم سب کو تیری طرف لوٹ کر جانا ہے اور تیرے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا یہ احساس انسان کو نیکی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ رکھ جیسا ہم سے اگلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا رب ہے، کافروں پر ہماری مدد کر، آمین۔ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جزا و سزا اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ اگر کسی نے نیکی کی تو اس کا اسے اجر ضرور ملے گا، اور اگر کسی نے برائی کی تو اس پر اس کی سزا ضرور آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کی تلقین کی۔ اے ہمارے رب،
اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے معاوضہ نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سے پہلی امتوں پر جیسا بوجھ اور دباؤ پڑا وہ ہم پر نہ ڈالنا۔ ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا جو ہم پوری نہ کر سکیں۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا اور آقا ہے، کافروں کے مقابلے ہماری مدد کر۔ ان دعاؤں پر قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ البقرہ ختم ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہماری سورہ البقرہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اور اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا۔ اللہ اور اپنی بارگاہ الہی میں ہماری اس محنت کو قبول فرمانا۔ اور میرے تمام عزیزوں و اقارب سے درخواست ہے کہ جو بھی سن رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، اس کو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔